فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث یہ ہے، فرمایا کوئی شخص جو ہے رحم دل نہیں ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص مہربان ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے لیے تو سب مہربان ہوتے ہیں، اوروں کے لیے مہربان ہو تو حقیقتاً وہ رحم دل ہوا کرتا ہے۔ یعنی کہ انسان کی طبیعت اور فطرت یہ ہے کہ اپنے لیے انسان آسانی تلاش کرتا ہے، لیکن دوسرے کو بسا اوقات مصیبت میں دیکھ کر کئی لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ایک کلمیہ ہے، کسی جگہ پہ کوئی حادثہ ہو جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بجائے اس کے کہ لوگ مدد کریں موبائل نکال کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر کسی کو بندہ مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کے سر سے مصیبت ٹال کے تمہارے سر پہ ڈال دے گا، پھر تم جو ہے وہ کیا کرو گے؟ تو اس لیے انسان کو دوسروں کے کام آنا یہ بہت بڑا اس کا اجر بھی ہے، فضیلت بھی ہے کہ انسان دوسرے کے کام آئے۔ ایک حدیث پاک میں ملتا ہے، بندہ جب اپنے مسلمان بھائی کے کسی کام میں لگتا ہے، اس کا کوئی کام کرنے کے لیے وہ چل پڑتا ہے، تو فرمایا جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا کام خود فرما دیتا ہے، یعنی کہ اسے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ تو انسانیت ہے نا، بلکہ اگر کوئی جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے، اللہ پاک اس پر بھی بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ خود حضور الاسلام ارشاد فرماتے ہیں، گزشتہ قوموں میں سے ایک شخص جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، آگے اسے کنواں نظر آیا، وہ کنویں کے اندر داخل ہوتا ہے، پانی پیتا ہے، پھر جب باہر نکلا تو اس سے ایک کتا نظر آیا جو کہ گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی ہے اسے بھی لگی ہے، یہ کنویں میں اترا، اپنے جوتے میں موزے کے اندر پانی ڈال کے باہر لایا اور اس کو پلایا۔ حدیث پاک کے لفظ یہ ملتے ہیں، فرمایا اس کتے نے اللہ کے لیے اس بندے کی مغفرت کی دعا کر دی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا یہ جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک، اور کتا ناپاک ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے سے یہ ملتا ہے؟ فرمایا ہر تر جگر والی جو چیز ہے اس سے حسن سلوک کرو گے تو اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یعنی کہ انسان کو یہ صرف اپنے لیے ہی نہیں، یعنی کہ بندہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرتا پھرے، بلکہ جو بندہ دوسروں کے لیے کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس بندے پہ بڑا مہربان ہوتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ملتا ہے، غالباً حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں یا کوئی بزرگ ہیں، تو وہ طواف کعبہ کر رہے تھے، تو کسی نے آ کر کہا کہ میرا یہ کام ہے، فلاں آدمی نہیں کر رہا، اگر تم چلے جاؤ تو تمہارے جانے سے وہ بندہ تمہیں نہ نہیں کرے گا، میرا کام بن جائے گا۔ طواف کعبہ چھوڑ کے چل گئے، اس آدمی کے ساتھ چلے گئے، اور جا کر جب اس کی وہ بات جو بھی کام تھا اس کو پورا کیا، تو پلٹ کے جب واپس آئے تو آپ کے کسی ساتھی نے کہا کہ اتنی اہم عبادت، طواف کرنا بھی عبادت ہے، کہا اتنی بڑی اہم عبادت یہ کسی کو نصیب ہوتی ہے اور آپ اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ فرمانے لگے مجھے آقا علیہ السلام کا فرمان یاد آ گیا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کسی کام میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مسجد حرام میں 2 مہینے کے اعتکاف کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ اب بتائیے، میں گیا ہوں، اس کا کام بن گیا، مجھے ثواب مل گیا، طواف میں آ کر بھی پورا کر لوں گا۔ تو یہ بات ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے، اسی لیے انسانیت اسی چیز کا نام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، تو آپ نے ایک دن عرض کی مولا تو نے مجھے اپنا صفی کیوں بنایا، چنا ہوا کیوں بنایا، کلام مجھ سے کر لیا، کلیم اللہ بنا دیا، یہ ایسا کیوں ہوا؟
تو فرمایا پیارے خلیل تم بکریاں چرا رہے تھے، ایک بکری تم سے ریوڑ سے بھاگتی ہے، تم نے اس کو پیچھا کیا اور اس نے تمہیں تھکا دیا، حتیٰ کہ جب تم نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو مارا نہیں بلکہ اتنے لفظ کہے کہ تو نے مجھے بھی تھکا دیا، خود بھی تھک گئی، اسے جب مارا نہیں، کچھ نہیں کہا، پیار کیا، مجھے تیری ادا پسند آئی، میں نے تجھے مقام نبوت دے دیا۔ تو یہ بات ہوتی ہے انسان دوسروں کے لیے سوچے۔ اس دور کے اندر ہر بندہ کہتا ہے میرا حق مجھے ملنا چاہیے، دوسروں کی حق کھا کر تو اپنا حق نہیں نہ ملتا، دوسروں کو تکلیف دے کر کبھی خود خوشیاں نصیب نہیں ہوا کرتی۔ دوسروں کو خوشیاں دے گے اللہ تعالیٰ تمہیں خود خوشیاں دے گا، تمہارا دامن خوشیوں سے بھر جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔